اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حاضرین، ناظرین، سامعین، آج کا موضوع ہمارا ایک اہم موضوع ہے۔ کچھ حضرات قرآن مجید کے تراجم اور حدیث پاک کے تراجم کو پڑھ کر وہ ظاہر کو دیکھ کر سمجھتے ہیں کہ یہی سب کچھ ہے اور اس کے مطابق اپنا ذہن بنا لیتے ہیں۔ جی دیکھیں، ایک شخص جو ہے وہ قرآن پڑھتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا، اے ایمان والو تم راعنا نہ کہو اور انظرنا کہو۔ اب یہ آیت کا ترجمہ پڑھ کے وہ غلط مطلب لے لیتا ہے۔ اس کا مطلب وہ یہ لیتا ہے کہ جو بھی قرآن کی تلاوت کرے تو وہ راعنا کی تلاوت نہ کرے اور انظرنا کی کرے، تو یہ غلط مطلب ہے۔ وجہ کیا ہوئی، خرابی کہاں سے پیدا ہوئی کہ اس نے اصل علوم عربیہ حاصل نہیں کیے، جس کی وجہ سے یہ خرابی پیدا ہوئی۔ یوں ہی اگر کوئی بندہ بالفرض مسجد میں آتا ہے، مسجد میں وہ جماعت سے پہلے بھی آ جاتا ہے، مسجد میں پہلی صف پر بیٹھتا ہے، جب جماعت کھڑی ہوتی ہے تو الگ ہو کر وہ نماز پڑھتا ہے، کوئی اس سے کہتا ہے بھائی یہ کیا تم نے سارے مسلمانوں کے ساتھ باجماعت نماز کیوں نہیں پڑھی؟ وہ آگے سے جواب میں کہتا ہے جی کہ ساروں کے ساتھ اس لیے نہیں پڑھی کہ مجھے تم دکھاؤ قرآن میں کہیں ہے مطلب ہے کہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھو۔ اگلا شخص کہتا ہے جی قرآن میں ہے وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو، یعنی باجماعت نماز پڑھو۔ اب یہ موجود ہے جی، تو اس نے وہ آگے سے کہنے لگا جی نہیں کہ مجھے تم نماز کا لفظ دکھاؤ، نماز کا لفظ دکھاؤ۔ جی اس کو پھر کسی نے کہا بھائی تم دکھاؤ، تم تنہا جو نماز پڑھتے ہو، تم تنہا کا اکیلے نماز پڑھنے کا، کہ جماعت ایک طرف کھڑی تم اکیلے نماز پڑھ رہے تھے، اس کا تم ثبوت دکھاؤ۔ اس نے کہا جی کہ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء، نماز جو ہے وہ تنہا پڑھنی چاہیے۔ اب دیکھیں تنہا کا معنی یہاں یہ ہے کہ نماز بے حیائی سے روکتی ہے، منع کرتی ہے، یہ معنی ہے، لیکن اس بندے کو اب مغالطہ لگا۔ اسی طرح حدیث پاک لا صلاۃ الا بحضور القلب، کہ نماز نہیں ہوگی جب تک قلب حاضر نہیں ہوگا۔ اب قلب کا یہاں معنی کیا ہے؟ دل ہے، لیکن ایک بیوقوف شخص وہ جب نماز پڑھتا ہے تو کتا حاضر کر لیتا ہے، ساتھ کتا باندھا ہوا اور نماز پڑھ رہا ہے، کوئی اس کو دیکھتے ہوئے کہتا ہے بھئی یہ تم کیا کر رہے ہو؟ ان کہا جی کہ میں نے حدیث پڑھی ہے لا صلاۃ الا بحضور القلب، کہ نماز نہیں ہوگی مگر تب جب کہ قلب حاضر ہو۔ اس کو کہا گیا کہ تم حدیث ایسے نہیں سمجھ آتی، تم جا کر کسی محدث سے پڑھو، کسی شیخ الحدیث سے سمجھو۔ وہ شیخ الحدیث صاحب کے پاس گیا، انہوں نے کہا بھائی کاف دو طرح کا ہوتا ہے، ایک موٹا کاف ہے کینچی والا، ایک باریک کاف ہے کراچی والا۔ جی موٹا جو کاف ہے نا، اس کا معنی ہوتا ہے قلب، دل، اس کی جمع ہے قلوب، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا۔ جی تو قلب کا ایک معنی ہوتا ہے دل، موٹا کاف، اور دوسرا ہوتا ہے باریک کاف، اس کا معنی ہوتا ہے قلب۔ انہوں نے کہا چلو جی پہلے باریک پتلا کتا باندھتے تھے، آپ موٹا باندھ لیں گے، یعنی ذہن موٹا ہے نا، جس کی وجہ سے یہ جو ہے وہ پریشانی ہوئی۔ تو اس قسم کا ایک اور شخص جب استنجا کرتا ہے تو اس کے بعد وتر نماز پڑھتا ہے، نہ کوئی وضو کرتا ہے، نہ کوئی اور طہارت حاصل کرتا ہے، استنجا کے بعد بس وہ نہ وضو نہ تیمم، سیدھا جو ہے وہ وتر نماز۔ کسی نے کہا بھی یہ کیا؟ ان کا جی میں نے حدیث پڑھی ہے من استنجا فلیؤتر، جو استنجا کرے اسے طاق مرتبہ استنجا کرنا چاہیے۔ تو محترم اس طرح حدیث سمجھ نہیں آتی، تو یہ غلط ہے کہ بندہ ایک جو ہے وہ عامی بندہ ہو کر کوئی حدیث کی کتاب خرید لے، کوئی ترجمہ قرآن خرید لے، وہ بظاہر جو ہے وہ اس کو جو پڑھے اس کے مطابق عمل کرے، یہ درست نہیں ہے۔ دیکھیں کفایہ کتاب ہے، قاضی القضات جسٹس امام ابو یوسف، اصل نام یعقوب تھا، آپ فرماتے ہیں العامی اذا سمع حدیثا لیس له ان یأخذ بظاہرہ لجواز ان یکون مصروفا عن ظاہرہ او منسوخا خلاف الفتویٰ۔ حضرت امام ابو یوسف رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ عام آدمی جب سنے کسی حدیث کو جی تو جائز نہیں ہے کہ وہ ظاہر حدیث سے جو سمجھا ہے اس پر عمل کرے، جیسا کہ اردو بازار سے بخاری خرید لی اور جو اس پر پڑھا، بخاری میں تو یہ بھی ہے کہ وطر ایک رکعت ہے تو وہ اب ایک رکعت پڑھنا شروع کر دے،
ابو داؤد میں صلاۃ الخوف نماز کے 6 طریقے بیان ہوئے ہیں، اب وہ 6 ان میں سے کون سا راجع کون سا مرجوع ہے ایسے ہی شروع کر دیں جی۔ تو فرمایا کہ کفایہ کی دوسری جلد صفحہ 294 پر عام آدمی جب سنے کسی حدیث کو تو جائز نہیں ہے کہ وہ ظاہر حدیث سے جو سمجھا ہے اس پر عمل کرے، کیونکہ ممکن ہے کہ ظاہری معنی اس کی مراد نہ ہوں۔ مثال کے طور پر جیسے لا صلاۃ، مثال کے طور پر لا صلاۃ لجار المسجد الا فی المسجد، اب اس کا ظاہری معنی تو کیا ہے کہ مسجد کا جو پڑوسی ہے اس کی نماز مسجد کے سوا کہیں نہیں ہے، حالانکہ اب یہ تو مطلب نہیں، اگر ایک بندہ مسجد بند ہے گھر میں نماز پڑھتا ہے تو اس کی نماز ہو جاتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جعلت لی الارض مسجدا وطہورا، اس پوری روئے زمین کو مسجد بنایا گیا اور پاکیزگی کا ذریعہ بنایا گیا جی۔ اب وہ کہہ دی نہیں کہ حدیث میں تو لا صلاۃ لجار المسجد الا فی المسجد، تو حدیث کا مطلب سمجھنا چاہیے، یا وہ یہ سمجھے کہ لا وضوء لمن لم یسمی، جس نے بسم اللہ نہیں پڑھی اس کا وضو نہیں، حالانکہ وضو تو ہو جاتا ہے۔ لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب والسورہ، وہ کہے جی نماز نہیں جس نے سورہ فاتحہ نہیں نماز میں پڑھی۔ حدیث کا مطلب سمجھنا چاہیے، ایک نفی ہوتی ہے جواز کی، جیسے لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود ہے ہی نہیں، اور ایک نفی ہوتی ہے فضیلت اور کمال کی۔ تو لا صلاۃ لجار المسجد الا فی المسجد کا مطلب یہ ہے کہ مسجد کا جو پڑوسی ہے اس کی نماز کامل نہیں ہوگی، مکمل ثواب اسے تب ملے گا جب مسجد میں پڑھے گا، لیکن یہ مطلب نہیں کہ اب جائز ہی نہیں ہوگی۔ اسی طریقے سے لا وضوء لمن لم یسمی، جس نے بسم اللہ نہیں پڑھی اس کا وضو نہیں ہوگا، یعنی کامل ثواب نہیں ملے گا جی۔ اسی طریقے سے لا صلاۃ مطلب ہے کہ اگر وہ الگ نماز پڑھ رہا ہے سورہ فاتحہ نہیں پڑھے گا یا سورت نہیں ملائے گا تو اس کی نماز کامل نہیں ہوگی بلکہ ناقص ہوگی۔ تو حدیث کا مطلب جو ہے کبھی بظاہر معلوم نہیں ہوتا ہے، اس لیے اصحاب ظواہر داؤد ظاہری، علامہ ابن حزم محلی، ان کی باتوں کو کیوں نہیں ترجیح دی گئی کہ وہ ظاہر حدیث کو لے کر اس پر عمل کرتے ہیں، حالانکہ حدیث کا ہر چیز کا پس منظر ہوتا ہے۔ جس طرح قرآن کی آیت کا شان نزول ہے، حدیث کا اسباب ورود ہوتا ہے، کس موقع پر حضور نے فرمائی، اس کا سیاق و سباق کیا ہے۔ تو الکفایہ میں فرماتے ہیں کہ ظاہری معنی اس کے مراد نہ ہو سکتا ہے یا منسوخ ہو، یہ جس طرح قرآن مجید کی آیت ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو جیسے ڈرنے کا حق ہے۔ اب یہ تو نہیں کہ بندہ اس آیت کو لے کر کہ جیسے ڈرنے کا حق ہے، ایسا کون حق ادا کر سکتا ہے، یہ تو آیت ہی منسوخ ہے۔ اب دوسری آیت ہے اس کی ناسخ، فاتقوا اللہ ما استطعتم، جتنی تمہاری طاقت میں ہے اتنا تم اللہ کا ڈر پیدا کرو، تو یہ اب آیت ناسخ ہو گئی۔ تو اسی طرح حدیث میں بھی ناسخ منسوخ جو ہے یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ دیکھنی چاہیے۔ ایک حدیث میں تو یہ ہے کہ کتا اگر کسی برتن میں منہ مار جائے تو اب اس کو حضور نے فرمایا کہ اس کو دھونا ہے، صاف کرنا ہے تو 7 مرتبہ، بعض روایات میں 7ویں مرتبہ مانجنا ہے، بعض روایات میں 8ویں مرتبہ جی۔ یہ تو حالانکہ اب تو ہم 3 مرتبہ حکم ہے، تو وہ ابتدائی اسلام میں تھا، وہ حکم منسوخ ہو گیا، بعد میں 3 کا حکم آ گیا، وہ ناسخ بن گیا۔ تو اس طرح ہو سکتا ہے کہ وہ منسوخ ہو بخلاف فتویٰ کے۔ اب فرماتے ہیں کہ اگر کوئی مفتی فتویٰ دے دے اس علاقے کا تو اب کیونکہ یہ شبہ فتویٰ میں نہیں ہوتا، اس لیے کہ مجتہد نے پوری تحقیق کے بعد فتویٰ دیا ہوتا ہے۔ تو یہ حضرت امام ابو یوسف کا یہ ارشاد ایک مسلمہ حقیقت ہے، یہ ایسے ہی ہے جیسا کہ کوئی آدمی عام آدمی اگر دنیا کے سب سے بڑے ڈاکٹر کی کوئی کتاب میں نسخہ پڑھے تو ہم عام آدمی کو جائز نہیں کہ اپنی سمجھ کے مطابق اس نسخے کو اپنی رائے میں استعمال کرے، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ وہ نسخہ اس مریض کے مزاج کے کیا ہو، خلاف ہو، اور اس کی بیماری کو مزید جو ہے وہ پیچیدہ کر دے۔ اس کے بخلاف اگر مریض ماہر ڈاکٹر سے نسخہ لکھوائے اس نسخے میں وہ شبہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ ماہر نے موسم کا حال دیکھ کر پھر مریض کا مزاج پرکھ کر اس نے نسخہ تجویز کیا ہے۔ اس لیے کہا گیا ہے مشکات میں ایک روایت ہے انما شفاء العی السؤال، مریض کی شفا کس میں ہے، پوچھنے میں ہے، وہ پوچھ لے۔ تو اسی کفایہ میں یہ بھی ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ لائق یہی ہے کہ مفتی ایسا شخص ہو جس سے سب لوگ مسئلہ فقہ کا پوچھتے ہوں اور علم فقہ کو جو ہیں وہ سیکھتے ہوں اور اس شہر میں اس کے فتویٰ پر اعتماد رکھتے ہوں، اور مفتی جب اس طرح کا ہوگا تو عامی پر پیروی اس کی واجب ہوگی، اگرچہ مفتی خطا بھی کرے، عامی اس مفتی کی پیروی کے سوا اور کسی کا اعتبار جو ہے وہ نہ کرے۔ اسی طرح امام حسن نے امام ابو حنیفہ سے، اور امام رستم نے امام محمد سے، اور امام بشیر نے امام ابو یوسف سے، اور اس طرح کی جو ہیں روایتیں کی ہیں۔ تو تقریر شرح تحریر میں بھی
یہ بھی ایک کتاب ہے، اس میں ہے کہ عامی بندے کو حدیث کے زیر کے موافق عمل کرنا درست نہیں ہے۔ شاید اس کے ظاہری معنی مراد نہ ہوں یا وہ منسوخ ہوں، بلکہ عمل بالحدیث میں کسی مجتہد کی تقلید اس پر واجب ہے، اس واسطے کہ اس عام آدمی کو معلوم نہیں کہ کون سی حدیث صحیح ہے، کون سی حدیث غیر صحیح ہے، کون سی ناسخ ہے، کون سی منسوخ ہے۔ پھر ایسا عامی شخص جب اپنے ناقص فہم پر اعتماد کر کے کسی حدیث پر عمل کرے گا تو اس نے گویا اس واجب کو چھوڑ دیا ہے جو قرآن نے حکم دیا ہے، فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ اہل ذکر سے مراد ذکر کرنے والے لوگ نہیں، اے اہل الفقہ، یعنی فقہ اور سمجھ رکھنے والے لوگوں سے تمہیں مسئلہ جو ہے وہ پوچھنا چاہیے، امور دینی جاننے والوں سے پوچھنا چاہیے۔ اگر تم نہیں جانتے ہو جی تو سب جانتے ہیں کہ واجب کا ترک کیا ہوتا ہے، گناہ ہوتا ہے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے اذا وصد الامر الى غیر اہلی فانتظر الساعہ، فرمایا جب کوئی معاملہ کسی نااہل کے سپرد کیا جائے تو قیامت ٹوٹنے کا انتظار کرو۔ لہٰذا عام بندے کو بخاری مسلم اٹھا کر پڑھ کر جو ہے وہ فوراً اس پر عمل نہیں کرنا چاہیے، کسی محدث فقیہ سے رابطہ کرنا چاہیے۔ قرآن کے بارے میں کہا گیا یضل بی کثیرا ویہدی بی کثیرا، بہت سارے لوگ اس کے ساتھ گمراہ ہوتے ہیں، بہت سارے لوگ ہدایت یافتہ ہوتے ہیں، تو ظاہر ہے حدیث پاک تو ایک بہت بڑا سمندر ہے، اس کے مطالب حدیث فہم حدیث جو ہے مجتہد اور فقیہ ہی کر سکتا ہے، تو لہٰذا اس سے کسی عالم دین سے رابطہ کر کے پھر بخاری مسلم کی حدیث جو ہے وہ معمول بھی بنانی چاہیے، قابل عمل بنانی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ تمام امت مسلمہ کو اس گمراہی سے محفوظ رکھے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔